جو عمران خان کو چھوڑ کر گئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ لکھا جائے گا، اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ جو اس طرح سے کرے گا، جو غداری کرے گا، جو بے وفائی کرے گا، جو اس حد تک گرے گا، اس کے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی۔ عمران خان کے لیے کب تک جو ہے وہ آسانیاں شروع ہو جائیں گی، کب تک رہائی ہو جائے گی؟ انہیں یہ لگتا تھا کہ آئیڈیل سچویشن ہے اور نواز شریف وزیر اعظم ہوگا اور موجیں ہی موجیں ہوں گی ہماری، لیکن سارا پلان بڑھ گیا۔ عمران خان بہت خوش قسمت ہے، بہت خوش نصیب ہے، اور جو محبت عمران خان کو ملی ہے پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں کسی پولیٹیکل لیڈر کو نہیں ملی۔ اور اس وقت میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان مقدر کا سکندر نکلا، کیونکہ اس نے 77 سالہ تاریخ پاکستان کی بدل دی ہے، اور 5 ایسے حیران کن واقعات ہوئے ہیں جو ہمیں پاکستان کی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ یہ پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں عمران خان جو ہے اس کے خلاف کیا نہیں ہوا۔ آپ اگر ایک لسٹ بنائیں، آپ کچھ چیزیں دیکھیں، یعنی اگر آپ ظلم کی بات کریں، سب سے زیادہ ظلم کس کے اوپر ہے؟ عمران خان۔ سب سے زیادہ زیادتی کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ عمران خان۔ جبر کس کے ساتھ ہوا ہے؟ عمران خان۔ ناانصافی کس کے ساتھ ہوئی ہے؟ عمران خان۔ پورا نظام مل کے بالکل یکجا ہو کے کس کے خلاف لڑا ہے؟ عمران خان۔ اچھا پھر آپ دوسری طرف آ جائیں، یعنی اس نظام میں میڈیا بھی کہہ رہا ہوں، سب کے سب، اچھا جوڈیشری بھی آپ دیکھ لیں بلے کا نشان کس نے لیا ہے؟ اچھا پھر اسی طرح سے آپ دوسری سائڈ پہ آئیں، سب سے زیادہ پاپولر کون ہے؟ عمران خان۔ سب سے زیادہ سیٹیں کس نے لی ہیں؟ عمران خان۔ ضمنی انتخابات سے پہلے سب سے زیادہ کون جیتا ہے؟ عمران خان۔ یوتھ میں کون پاپولر ہے؟ عمران خان۔ خواتین میں کون پاپولر ہے؟ عمران خان۔ بزرگوں میں کون پاپولر ہے؟ عمران خان۔ سب سے انٹرنیشنل میڈیا میں اس وقت سب سے زیادہ کوریج کس کو مل رہی ہے؟ عمران خان۔ اوورسیز پاکستانیوں میں کون سب سے پاپولر ہے؟ عمران خان۔ آپ جس معیار پر، جس پیمانے پر رکھنا چاہیں اس کا نام ہے، اور جو اس معیار اس پیمانے پر اپنے آپ کو نمبر 1 ثابت کرے گا اس کا نام ہے عمران خان۔ اور جو پارٹیاں اس کو گرانے نکلی تھیں وہ خود گر گئی ہیں۔ اور آج جو سب سے حیران کن، جو میں نے کہا نا کہ 5 چیزیں بہت حیران کن ہیں، سب سے پہلی حیران کن چیز یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ جن کو جتایا گیا ہے، جن کو جتوایا گیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نہیں جیتے، عمران خان کا امیدوار جیتا ہے، ہم لہٰذا یہ سیٹ چھوڑ رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں جو یہ کر رہا ہے، خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا حافظ نعیم الرحمان صاحب کا۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا جو عزت احترام، جو قد کاٹ بڑا ہے، وہ آپ دیکھیں کہاں پہ حافظ نعیم الرحمان، پہلے بھی حافظ نعیم الرحمان صاحب کا بہت احترام ہے، کراچی میں بہت عزت ہے، کراچی والے کراچی کے مسائل کا کے حل کا جو سمجھتے ہیں کہ ان کا مسیحا کون ہو سکتا ہے تو وہ حافظ نعیم الرحمان ہے۔ اچھا جو 2 اس میں فرق ہیں، ایک یہ ہے کہ جب قومی اسمبلی کی بات آتی ہے وہاں پہ لوگوں کا نو ڈاؤٹ انتخاب عمران خان ہے، لیکن جب بات آتی ہے لوکل سطح کی، جب شہری مسائل کی بات آتی ہے کہ لوکل کون حل کر سکتا ہے، تو اس میں حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں۔ آپ دیکھ لیں بلدیاتی انتخابات دیکھ لیں، اس کے بعد جتنے سرویز دیکھ لیں، کراچی والوں سے جب آپ سوال کرتے ہیں، ایون کہ میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو عمران خان کے جان نثار ہیں، عمران خان کے لیے جان قربان کرنے والے ہیں، لیکن جب لوکل وہاں کی چیزوں کی بات آتی ہے ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس شہر کے مسائل کو کوئی ٹھیک کر سکتا ہے تو حافظ نعیم الرحمان ہے۔ تو یعنی اس طرح کا ان کا عزت احترام ہے، اور بڑی دبنگ شخصیت ہے، خوبصورت انسان ہے۔ تو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے سیٹ چھوڑ کے اب دیکھیں آج ان کا کیا عزت احترام ہے، یوتھ میں کیا عزت احترام ہے۔ آج حافظ نعیم الرحمان کراچی کے کسی علاقے میں مطلب سر اٹھا کے جا سکتے ہیں، اور ان کو ملنے والوں کی لائنیں ہوں گی، جھک کے ملنے والوں کی لائنیں ہوں گی، ان سے محبت احترام عقیدت کرنے والوں کی لائنیں ہوں گی، لیکن جو جس طرح سے جیتے ہیں یہ جا سکتے ہیں عوام میں؟ بالکل نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے یہ پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب نہیں، مطلب ہم یہاں سے نہیں جیتے، یہاں سے پی ٹی آئی والا جیتا ہے، ہم کہیں اور سے جیتے ہیں جہاں ہمیں ہرا دیا گیا ہے اور ہمیں چپ کروانے کے لیے یہاں سے جتوایا گیا، لہٰذا ہم یہ سیٹ چھوڑیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ جو ہارا ہو وہ بتائے کہ جناب میں ہارا تو ضرور ہوں، لیکن جس کو جتایا گیا میں اس سے نہیں ہارا بلکہ میں اس سے ہارا ہوں جس کو ہرا دیا گیا ہے۔ اور یہاں تک کہ اس میں تمام پارٹیز کے لوگ، کوئی اس میں تفریق نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں پی ایم ایل این کے لوگ، کل ایک وہ ان کا آیا تھا نا، کیا نام ہے ان کا، علیم شاہ صاحب، میں ان کا دیکھ بھی لیتا ہوں، آئی تھنک وہ ڈی جی خان سے، جو وہاں پہ ایک ملک اقبال ثاقب کے بارے میں انہوں نے بتایا، وہ بہت حیران کن تھا۔ کل میں نے اس کو وہ ہمارے دوست ہیں غلام مصدق، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا اور میں نے پھر اس کو ری ٹویٹ بھی کیا، اس کو ٹویٹ کیا کہ یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھ رہے ہیں جناب کہ چلیں اب وہ مجھے مل نہیں رہا، لیکن پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہارے، جن کو جتایا جا رہا تھا انہوں نے کہا بھائی ہم نے نہیں جیتنا۔ دیکھیں یہ وہ الیکشن ہے، اس الیکشن میں جو اصول قاعدے ضابطے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، جس نے اخلاقی جس کے اپنی ہائی مورل گراؤنڈز لی ہیں، اس کی تو آنے والی نسلوں کی بھی سیاست زندہ رہے گی، لیکن جو ہار گئے تھے ان کو جتایا گیا ہے، ان کو یہ اس بار بھی ان کو شکست ہوئی ہے، اور آئندہ تو تصور نہیں ہے کہ ان کو ووٹ ڈالے۔ ان کے اپنے حامی کہہ رہے ہیں کہ یار جب یہ ہار گیا تھا، اتنی مثالیں قائم ہیں، اتنی مثالیں موجود ہیں کہ ایک
MNA کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ امیدوار کے بارے میں بتایا کہ اس کو وہ دفتر بند کر کے جا چکا تھا، اس کے لوگ جا چکے تھے، وہ گھر جا چکا تھا رات 10 بجے. صحافیوں نے ریکویسٹ کی کہ انٹرنیٹ چل نہیں رہا، موبائل سروس ہے نہیں، آپ کے دفتر میں وائی فائی لگا ہوا ہے، ایک کمرہ کھلا چھوڑتے جائیں، ہم یہاں بیٹھیں گے، ہم نے اپنے چینلز کو انفارمیشن دینی ہے، خبریں دینی ہے، رات کو ہم اس کو لاک کرتے جائیں گے. وہ میڈیا والے وہاں سے سارا کچھ وائنڈ اپ کر کے 2-2:30 بجے نکل آئے. پتہ چلا کہ اس امیدوار کو 4 بجے کال گئی ہے کہ کہاں ہیں آپ، وہ رابطہ نہیں ہو رہا تھا. پھر اس بڑی مشکل سے اس کے ڈرائیور کو کسی کو ٹریس کیا، اس کے گھر بھیجا. وہ جناب کسی اور ہی اس وقت اس میں بیٹھے تھے، کسی اور ہی سچویشن میں بیٹھے تھے، اپنا غم غلط کر رہے تھے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے، اور کوک اور پیپسی اور یہ چیزیں چل رہی تھی. تو کہا گیا جی فوراً آپ نے بات کرنی ہے، بات کرانی ہے آپ کی. ان کی بات کرائی گئی تو انہیں کہا گیا کہ آپ فوراً ماحول بنانے شروع کریں، فوراً اپنے حامیوں کو بلائیں، فوراً اپنے کارکنان کو بلائیں، کوئی ناچنے والے، کوئی گانے والے، کوئی ڈھول والے، کوئی اس طرح کا ایک ماحول بنا دیں. آپ 2-2.5 گھنٹے میں جیتنے جا رہے ہیں، آپ کا نوٹیفیکیشن، آپ کا اناؤنس ہونے جا رہا ہے. یہ حالات ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. اس طرح کا تو پاکستان میں الیکشن ہوا ہے. اور اسی طرح سے آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیں، انٹرنیشنل میڈیا تو ٹمپریچر نیچے لا ہی نہیں رہا، وہ تو اتنا اوپر لے گئے ہیں ٹمپریچر پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے. اور ایک اور ان سے جو حماقت ہوئی ہے نون لیگ والوں سے، انہوں نے کیا کیا کہ الیکشن سے 2-4 روز پہلے ایک انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشن میں، ادارے میں ایک خبر آئی، اس میں 2 جملے میاں نواز شریف کے حق میں تھے. انہوں نے وہ 2 جملے اٹھائے، پوری سٹوری تیار کروائی، تمام چینلز کو احکامات آئے، حکم آیا چینلز کو کہ اس کو جناب پیٹیں، ہر ہیڈ لائن میں چلائیں، ہر جگہ چلائیں کہ جناب اب تو انٹرنیشنل میڈیا چیخ اٹھائے، بول اٹھایا کہ میاں نواز شریف ہی جناب نکال سکتے ہیں ملک کو بحرانوں سے. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، پچھلے 4 دن میں وہی انٹرنیشنل ادارہ 7 رپورٹس جاری کر چکا ہے، 7 خبریں خوفناک جاری کر سکا ہے. اور وہ تمام چینلز جنہوں نے بلکہ اس کے ساتھ انہوں نے بتایا بھی تھا کہ یہ جو ادارہ ہے یہ کمال ادارہ ہے، اس کو خریدا نہیں جا سکتا، یہ پاکستان، یہ دنیا کی سب سے انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. آج وہ ادارہ پچھلے 4 دن میں 7 خبریں جاری کر چکا ہے. میڈیا کی جرت نہیں ہے کہ اس کا کنٹینٹ تو دور کی بات ہے، اس کا حوالہ بھی دے سکیں، اس کا کنٹینٹ بتانا دور کی بات ہے، اس کا حوالہ نہیں دے سکتے. تو یہ جناب حالات ہیں، یہ صورتحال ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ. اور یہ دیکھیں نا کہ ایک اور سعد رضوی صاحب TLP کے، انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ہمارے پاس جتنے فارم 45 ہیں ہم دیں گے PTI کو. اوریجنل فارم 45 اگر جہاں جہاں PTI کو نہیں ملے ہم PTI کو دیں گے. اور پھر پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ جناب پریزائڈنگ آفیسرز رابطہ کر رہے ہوں ایک جماعت سے اور کہہ رہے ہوں کہ یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، آپ آگے نکلیں اور آگے نکل کے بات کریں. گو کہ PTI والے بات نہیں کر رہے. پتہ نہیں، میں تو ہر ویڈیو میں یہ بات کروں گا کہ یہ کمپرومائزڈ ہیں، جو PTI کی بار لیڈرشپ ہے، ہر ویڈیو میں یہ بات بتاؤں گا کہ آپ وہ کمپرومائزڈ ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی اس وقت تک 8 فروری سے لے کے آج تک انہوں نے کوئی جامع پریس کانفرنس نہیں کی جس میں انہوں نے دھاندلی کے ثبوت دکھائے ہوں، جس میں انہوں نے دھاندلی کے بارے میں ایکسپلین کیا ہو، جس میں انہوں نے ویڈیوز دکھائی ہوں، جس میں انہوں نے کوئی رپورٹ جاری کی ہو، جس میں انہوں نے کوئی وائٹ پیپر جاری کیا ہو. اور یہ حالات ہیں تو یہ کمپرومائزڈ ہیں، کہ یہ بالکل نالائق ڈفر یا نائل نہیں ہے، یہ کمپرومائزڈ ہیں. اور یہ عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں ان کے کیا معاملات ہیں، کہاں جواب دہ ہیں، کہاں سے کھیل رہے ہیں. اور نہ ہی یہ معاملات سپریم کورٹ لے کے جا رہے ہیں. بار بار میں وضاحت کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ سے تحریک انصاف کو انصاف نہیں ملنا، لیکن PTI کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، تاکہ تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ PTI الیکشن سے پہلے بھی یہ معاملات لے کر گئی تھی، الیکشن کے بعد بھی لے کر گئی تھی، لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ جو کچھ کرتی رہی وہ تاریخ پہ پھر لکھا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں. اور اسی طرح سے اب GDA نے دیکھ لیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے 2 لوگ جو ہیں وہ حلف نہیں اٹھائیں گے. تو یہ ساری جناب ہے صورتحال. اور کبھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ جس کو جتوایا جا رہا ہو وہ کہہ کہ میں نے نہیں جیتنا، میں ہارا ہوں، مجھے ہرا دو. جو ہارا ہوا ہو وہ گواہی دے رہا ہو کہ میں اس سے نہیں، اس سے ہارا ہوں، اور لوگ اپنی سیٹیں چھوڑ رہے ہوں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں. اور پھر اس پہ تو میں آپ کو الگ سے بتاؤں گا کہ جو عمران خان کو چھوڑ کر گئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کس حد تک وہ پٹ گئے ہیں، کیا ان کے ساتھ صورتحال ہوئی ہے. جو عمران خان کو چھوڑ کے گئے تھے، چاہے وہ 9 مئی کے بعد چھوڑ کے جانے والے تھے، چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب تھے، چاہے وہ پرویز خٹک صاحب تھے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ایک نشان عبرت بنا دیے گئے ہیں. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ لکھا جائے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ جو اس طرح سے کرے گا، جو غداری کرے گا، جو بے وفائی کرے گا، جو اس حد تک گرے گا، اس کے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی جو کچھ ہو رہا ہے. اور جو کچھ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہوا ہے اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں وہ عفت سومرو کی آہیں ہیں، اس کا وہ جس طرح سے وہ روئی ہے اس کی آہیں لگی ہیں. اور جو ظلم کیا ہے ترین صاحب نے ایک سیٹ کی خاطر، اس کی وجہ سے ترین صاحب کے ساتھ یہ ہوئے اور اب وہ سیاست چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اسی طرح سے پرویز خٹک صاحب آپ دیکھ لیں، وہ کہتے تھے عمران خان کے ساتھ یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو باقی جناب ایک اور ایشو بہت زیادہ اس وقت لوگوں میں زیر بحث ہے، وہ ہے
کہ عمران خان کے لیے کب تک جو ہے وہ آسانیاں شروع ہو جائیں گی، کب تک رہائی ہو جائے گی، اس پہ گو کہ میں نے رات کو ان کے ساتھ عامر سید عباسی صاحب کے ساتھ ڈیٹیل ویلاگ کیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان اپریل بہت لیٹ اپریل میں عمران خان کی رہائی ہو جائے گی، اور 3 ان کے کیسز ہیں جس میں وہ کنوکٹڈ ہیں، اور تینوں کی اپیلیں اسی ہفتے دائر ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ میکسیمم 1 مہینے میں اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی، اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی مسترد کر دیتی ہے ان کی درخواست تو پھر وہ سپریم کورٹ جائے گی، اور میکسیمم سپریم کورٹ 1 مہینہ لے گی، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اب تو خیر سپریم کورٹ 1 مہینہ بھی نہیں لے گی، کیونکہ سپریم کورٹ کو بھی اب پتہ لگ گیا کہ پہلے سپریم کورٹ کے کچھ ججز بھی شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جو بیانیہ تھا، کیونکہ وہ جو چینل دیکھتے تھے اس پہ یہ تھا کہ عمران خان سوشل میڈیا پہ سے پاپولر ہے، تو ان ججز کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ 8 فروری کو جو انہوں نے کہا تھا کہ پتھر پہ لکیر ہے، اور اس لیے کہا تھا کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ آئیڈیل سچویشن ہے اور نواز شریف وزیر اعظم ہوگا اور موجیں ہی موجیں ہوں گی ہماری، لیکن سارا پلان بڑھ گیا، اور عوام نے بتا دیا ہے کہ عوام میں پاپولر کون ہے، اور یہ ساری صورتحال ہے۔ تو بہرحال جی یہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا کہ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوں، اس طرح کی گواہیاں آ رہی ہوں، اور ورنہ تو یہاں ایک سیٹ کے لیے لوگ مرتے ہیں، لیکن جن کو سیٹ ملی ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ سیٹ لینی نہیں ہے، یہ سیٹ ہماری نہیں تھی۔ تو یہ بڑا حیران کن ہے، پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ کسی کے ساتھ اتنا ظلم جبر زیادتی کی گئی ہو، اور اس نے پھر جو ہے وہ پلٹ کے جو ہے وہ جیل بیٹھا، وہ لڑا ہو اور جیل بیٹھ کے اور وہ جیت گیا ہو۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر جیل میں ہو، اتنے عرصے سے ہو، اتنے کیسز میں سزائیں ہوئی ہوں، اتنا کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہو، اس کی پارٹی کے ساتھ ہوا ہو، اور وہ اتنی بڑی اس کو کامیابی ملی ہو، یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ تو عمران خان مان لیجئے وہ مقدر کا سکندر ہے، مان لیجئے پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہے، مان لیجئے عوام پاکستان اس کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی نہیں مانے گا تو جتنی تاخیر کرتے جائیں گے اتنا ملک کا نقصان ہوتا چلا جائے گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔